إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تاریخ اسلام کا یہ ایک عظیم واقعہ کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے مکمل تیار ہو چکا ہے اور بیٹا اللہ کے فیصلے پر اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے مکمل تیار ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے اندر عظیم حکمتیں ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں دین اسلام کے جتنا عظیم اور اہم ترین اور مرکزی نکات ہیں وہ سارے نکات اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، حقوق العباد، تقوی، للہیت، یہ ساری چیزیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، دکھ ہوتا ہے ان احباب پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو اس کا مطلب تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بیٹے کو میں نے ذبح نہیں کرنا، بیٹا میرے ہاتھوں ذبح نہیں ہوگا، بیٹے کو بھی پتہ ہوگا ذبح ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو پھر یہ واقعہ ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے کے اندر بھی لوگ ذبح بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ہوتا ڈرامہ ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ پھر یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ تو ڈرامہ ہے۔ اگر ذبح ہونے والے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پتہ تھا کہ ذبح میں نے کرنا نہیں، ذبح ہونے سے پہلے ذبح ہونے والے کو بھی پتہ تھا کہ چھری چلے گی نہیں، تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے
اس کے لیے تو روزانہ لاکھوں آدمی تیار ہو جائیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے ذبح ہونا نہیں ہے، ذبح کرنا نہیں ہے۔ سنو، یہ عقیدہ باطل ہے۔ صحیح عقیدہ یہ نہ ذبح کرنے والے کو پتہ تھا نہ ذبح ہونے والے کو پتہ تھا۔ عقیدے کی اصلاح کرو۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کچھ ہوا، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو، جو کچھ ہوا اس سے پہلے نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا نہ اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی پتا تھا میرے اللہ کا حکم ہے بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹے کو بھی یہی پتا تھا میرے رب کو میرے باپ کو رب نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے ذبح ہونا ہے۔ ورنہ یہ محض ایک ڈرامہ ہوتا جس میں ایک کردار شیطان کا بھی ہوتا، وہ آگے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ پھر یہ جھوٹ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ جھوٹ ہوتا کہ نہ، کہ جب شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے، کیسا باپ ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اسماعیل تجھے تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل کو پتا تھا کہ ذبح نہیں ہوگا، ورنہ تو یہ ڈرامہ بن جاتا، اس کو مذاق کہا جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ باطل ہے جو انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ عالم الغیب ایک اللہ کی صفت ہے، ایک اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، عقیدہ توحید کا اہم ترین نقطہ یہ ہے، سنیے دل کی گہرائی سے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، تقوی کی بنیاد پر باپ ذبح کرنے لگا ہے، بیٹا ذبح ہونے لگا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یہاں توحید کا اہم ترین نقطہ وہ کیا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں آج اس عقیدے کو نوٹ کرو، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے اس میں جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، ہر مخلوق میں سے ہر ایک کی سوچ محدود، فکر محدود، طاقت موجود، علم محدود، اختیارات محدود، لا اختیار، لا جس کی کوئی حد نہیں، لا محدود، علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اگر کسی ذات کی یہ صفتیں ہیں تو ایک اللہ ہے۔ کتنی طاقت سے چھری چلائی ہوگی لیکن اس کی طاقت زیادہ ہے۔ وما تشاءون، عقیدہ سمجھو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ انبیاء کی طاقت بھی ایک حد ہے، سوچ کی بھی ایک حد ہے، اختیارات کی بھی ایک حد ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ، اس لیے اسلام نے اس موقع پر
ایک اہم ترین نقطے کی وضاحت کی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او یہودیو، او نصرانہ، او عیسائیو، دین میں غلو اختیار نہ کرو، جس کا جو اختیار ہے اس کو اس کے اختیار سے آگے نہ لے جاؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، لوگو مجھے اس طرح آگے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو آگے بڑھا دیا۔ عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ایک حد ہے، ہمیں ہماری حد سے آگے نہ بڑھانا۔ میرے پیغمبر نے ممبر پہ کھڑا ہو کر فرمایا واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، اللہ کی قسم میں محمد اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے مجھے اس مقام سے آگے بڑھایا جائے۔ یہاں بھی غلو باقاعدہ کہہ دیا احد سے احمد کو اختیار ملے، جتنے اختیار احد کے پاس تھے وہ احمد کو ملے، اور احمد سے وہی اختیارات امام سیدنا فلانا داتا غوث اعظم کو مل گئے، لا حول ولا قوت۔ اللہ کے اختیارات پہلے محمد کو ملے، محمد کے بعد عبد القادر کو ملے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ مخلوقات میں انبیاء ہیں، انبیاء میں بڑا مقام محمد الرسول اللہ کا، فرما دیا واللہ لا احب وفی روایت ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، جو مجھے مقام اللہ نے دیے اس سے آگے نہ لے جا، آگے نہ لے جا۔ ایک حد ہے، اس واقعے نے ہمیں واضح کر دیا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرات اس واقعے کے اندر عقیدہ رسالت کو کوڑ کوڑ کے بھر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب کے اندر تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اپنی رائے اپنا فیصلہ مجھے بتا۔ چھوٹا بچہ لیکن کتنا اس کے پاس دین کا علم ہے۔ لوگوں، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، معصوم بچے کے پاس دین کا، شریعت کا کتنا علم ہے کہ بچہ جانتا ہے میرا باپ نبی ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے بیٹے کو پتہ ہے جو نبی ہوتا ہے اس کا قول بھی دین، اس کا فعل بھی دین، اس کا فیصلہ بھی دین، اس کی سوچ بھی دین، اس کی خاموشی بھی دین، اس کا خواب بھی دین ہے، اس کا خواب بھی دین ہے۔ اس لیے بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کر، کیا کہا؟
یا ابت افعل ما تؤمر، بابا خواب میں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم پر عمل کریں۔ بیٹے کو پتہ ہے باپ میرا نبی ہے اور نبی کا خواب بھی دین ہے، اور سن لو انبیاء کا خواب دین، انبیاء کے بعد انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا حتیٰ کہ محمد اور رسول اللہ کہ آپ کی امت میں کسی امتی کے خواب کو دین کہا جائے، ایسا نہیں۔ یہاں بھی غلب ہے، اس مسئلے میں بھی غلب ہے۔ فلاں کا خواب حجت، لوگوں نے امتیوں کے خوابوں کو دین بنایا ہوا ہے۔ فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں کا خواب، فلاں نے خواب میں یہ دیکھا۔ سنو، انبیاء کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے خواب کو ہم حجت کہیں، دین کہیں، سوائے انبیاء کے۔ قدر انبیاء کی زندگی حجت رکھتی ہے، اس میں بھی غلب ہے، غلب ہے۔ نبی امتی کے درمیان فرق کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان؟ کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تمہاری شادیاں میری بھی شادیاں، تمہارے ساتھ خوشی میرے ساتھ خوشی، تمہارے ساتھ غمی میرے ساتھ غمی، تمہارا خاندان میرا بھی خاندان، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، وہ کیا؟ یوحی الی، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ میرا فیصلہ دین ہے، تم میں سے کسی کا فیصلہ دین نہیں ہے۔ میرا عمل حرف آخر ہے، حجت ہے، تم میں سے کسی کا عمل فیصلہ حرف آخر یا حجت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی فرق کو حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے عمر کے سامنے ایک چھوٹے سے جملے کی شکل میں پیش کیا، عمر سمجھ گئے۔ جب صلح کا معاملہ آ رہا تھا، امیر عمر نبی علیہ السلام کے خیمے میں آئے تھے اور آ کر درخواست کی تھی، یہ جو صلح ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ، اس صلح کو عقل نہیں مانتی۔ کون نہیں مانتا؟ عقل نہیں مانتی۔ عقل کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے یہ عجیب صلح ہے کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ آئے، مسلمان اس کو واپس کر دے، اور مدینہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ جائے، وہ لوگ اس کو واپس نہ کریں۔ عجیب صلح، عقل نہیں مانتی۔ ہم 350 میل سفر طے کر کے مدینے سے حدیبیہ کے کنویں پر آ چکے ہیں۔ عجیب صلح ہے کہ مکہ والا کہتے ہیں اب واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا۔ خالی صلح ہی کرنی ہے، عمرہ ہی کرنا ہے، نہیں انا کا مسئلہ۔ عمر کی عقل نے صلح کو قبول نہیں کیا۔ کس نے؟ عقل نے۔ عقل کو دین بنانے والوں سنو، عقل کو معیار سمجھنے والوں، عقل کے فیصلے کو حرف آخر سمجھنے والوں، غور کرو۔ نبی علیہ السلام عمر کی ساری گفتگو سنتے رہے۔ عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ یہ تو فرمائیں اگر ہم صلح نہ کریں اور ان سے لڑ جائیں اور مارے جائیں کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں۔ اگر یہ لڑتے لڑتے مر جائیں کافر کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ صلح عقل نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام نے عمر کی پوری گفتگو کا جواب ایک چھوٹے سے جملے سے دیا، چھوٹا سا جملہ۔ عمر ذہین انسان تھا، فتین انسان تھا، عقیل انسان تھا، دور اندیش انسان تھا۔ وہ سمجھ گئے، آج تک ہماری کھوپڑی نے اس جملے کو نہ سنا نہ سمجھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا عمر جو کہ تو کہہ رہا ہے وہ تیری ذاتی سوچ ہے، وہ تیری عقل کی پیداوار ہے، لیکن جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ بحیثیت محمد کے نہیں کیا، بحیثیت رسول اللہ کے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے بحیثیت رسول کے کیا ہے، میری عقل سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، اللہ کی وحی سے کیا ہے۔ نبی اور امتی کے درمیان فرق کرو۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ چکا ہے، بابا اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ نبی ہیں، تمہارا خواب دین ہے، نبی کا خواب دین ہوتا ہے اوروں کا نہیں۔ اس واقعے میں ایک عظیم نکتہ یہ بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے قیامت آنے والے نوجوانوں کو بتا دیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کی، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے۔ آج ماں باپ کے آگے بحث کرنے والوں، تکرار کرنے والوں، ان کے ایک ایک عمل پر بحث کرنے والوں، نوجوانوں، ماں باپ کے مقام کو سمجھو۔ اللہ اس واقعے نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک بیوی کو خاوند کی کیسے اطاعت کرنی ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے کی یہ شکیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہیں ملتا ہے؟ علماء سے پوچھو کہ سیدہ ہاجرہ نے، اسماعیل کی والدہ نے اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہو، ابراہیم دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آج تک تو نے ہماری خبر گیری نہیں دی، ہمارا ہاتھ تک نہیں پوچھا، بیابان میں جنگل میں چھوڑ کے تو چلا گیا۔ آج 6 سال 8 سال کے بعد ہم یاد ہے، اور یاد بھی کیسے ہے، تو چھری تیز کر کے آ گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ دین کا خلاصہ ہے، اس کے نکات پر غور کریں، نکات پر غور کریں، قیمتی نکات، سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ نکات عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اور رسالت کے حوالے سے، والدین کی اطاعت کے حوالے سے، میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی
تو واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اگر سمجھ نہیں آیا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھیں، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں تو ان نیکیوں میں سے یہ جو قربانی ہے اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی اور مرکزی شرط یہ ہے، اگر آپ کسی سال یہ کہے اس سال میری پوزیشن کمزور ہے، اس سال میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، لیکن میرے والد جو فوت ہو گئے ہیں، والدہ جو فوت ہو گئی ہیں، اس سال ان کی طرف سے قربانی کروں گا، یہ قربانی ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ اپنے فوت شدگان کی طرف سے اس شکل میں قربانی بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی کریں، اس کے ساتھ اگر آپ اپنے فوت شدگان کو شامل کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی اور زندہ بھی شامل کرتے ہیں اور اپنے آپ کی بھی قربانی آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دمبا جو کیا تھا اپنی امت کی طرف سے، اس میں فرمایا تھا یہ میری امت کی طرف سے اور امت کے ان افراد کی طرف سے، لمن شہد لک بالتوحید ہے، اے اللہ جو تیری توحید کی جنہوں نے گواہی دی ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب اس ماضی کے صیغے سے علماء نے جو مسئلہ نکالا ہے، اس امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو گئے تھے، وہ بھی شامل ہیں جو اس وقت زندہ تھے۔ پوری امت سے آپ نے قربانی کی ہے، یعنی ان کو بھی شامل کیا، ان کو بھی شامل کیا۔ آپ یوں کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے، اگر آپ کے والد نے یا والدہ نے آپ کو وصیت کی ہے کہ بیٹا جب تک زندہ رہنا میری طرف سے قربانی کرنا، اب اس شکل میں قربانی کرنا واجب ہوگا، لیکن اس پر بھی عمل کریں گے اسی وقت جب پہلے آپ اپنی قربانی کریں۔ تیسری شکل، ان تینوں صورتوں کو شیخ عثیمین جو اس دور کے عظیم محدث گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مقالے میں ان تینوں شکلوں کو پیش کیا ہے۔ اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے۔ تیسری شکل یہ ہے، ایک نفلی قربانی جو ہے اس کی حیثیت ایک صدقے کی ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس کی حیثیت ایک صدقے کی ہے، اور صدقہ چونکہ فوت شدگان کی طرف سے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی چوتھی شکل نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض علماء کی گفتگو سن کے، کہیں افراط ہے، کہیں تفرید ہے، کہیں اپنی قربانی سے بڑھ کے مرنے والے کی قربانی کو اہمیت دی جا رہی، ایسا بھی غلط ہے، اور کہیں بالکل اس جائز عمل کو خام خواہ ناجائز کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ تو افراط و تفرید سے ہٹ کے جو اعتدال کا راستہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو کچھ اعلانات بھی ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر سال آپ ہمارے ادارے مہد بدی کے ساتھ قربانی میں بھی اور اسی طرح
کھالوں کی شکل میں بھی تعاون کرتے ہیں، اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس سال بھی آپ تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس سال یہاں اسی مسجد کے سامنے عید کی نماز 6:45 بجے ادا کی جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے قدرے ہم تھوڑا سا لیٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ساتھی آ جائے، لیکن اس موقع پر آپ کو پتہ ہے ساتھیوں نے عید کے بعد جا کر اپنے اپنے علاقے میں قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، اور دور دور سے ساتھی آئے ہوتے ہیں۔ انتظار نہیں کی جائے گی، وقت پر آنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی عمیر صاحب، ہمارے یہاں کے نمازی ہیں، اور کرونا پازیٹیو کی وجہ سے وہ گھر میں تھے اور رابطے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کل مجھے خود فون کیا ہے، اور یہ ان کا فون کافی دنوں کے بعد میرے پاس آیا ہے، ورنہ ان کے بیٹے کے ذریعے رابطہ رہتا ہے۔ انہوں نے یہاں کی پوری جماعت کو سلام بھی کہا ہے، اور لگاتار جو آپ نے دعائیں کی ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت کے بعد آپ دوستوں کے، بھائیوں کی، بہنوں کی دعائیں تھیں کہ اللہ نے مجھے بہتر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی بھی مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔